الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك في هذا الزمان وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على العلاء وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وصلى على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه فدا
ولعنة الله لأعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. صدق الله العلي العظيم. بلند صلوات بھیجیے مرحلے کا آغاز کرنے سے پہلے تعریف دعاؤں پروردگار انشاءاللہ جو مومنین مومنات یہاں پہ تشریف فرما ہے، پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرمائے. جو مشکلات رکھتے پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو بیمار ہے جنہوں نے التماس سے دعا کی، گزارش کی ہے، سفارش کی، انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. بالخصوص بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کی ان کوششوں کو اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرما. بارگاہ اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا. منجی عالم بشریت امام زمان ارواح نافلہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند صلوات بھیجنا. کل کی مجلس سے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہاں کے سامعین کیا سنتے ہیں، اور مجھ حقیر کے بارے میں بھی آپ سب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ میرا طریقہ کار کیا ہے، کیا روش ہے. اسی روش کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال بانی کی بھی فرمائش ہے، مومنین کی بھی فرمائش ہے، تو کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جو 45-50 منٹ ملے ہیں اس میں انشاءاللہ جو ہے جو کچھ معروضات تعلیم لے کے آیا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. تو ایک مرتبہ بلند صلوات بھیجیے. بہت جل فرجہم. ابھی حال ہی میں ایک کلام لکھا تھا اور حضرات کی نظر ہے. علم عباس عنوان ہے اس میں. تو یقیناً انشاءاللہ جس طرح کی کل رات آپ سنتے آ رہے ہیں آج آپ اسی طرح سنیں گے انشاءاللہ. اور جو کچھ عطا ہوا ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. بیٹھ کر زیر علم دل سے دعا مانگی ہے. بیٹھ کر سے دعا مانگی ہے. میں نے جنت تو نہیں کربو جنت تو نہیں کربو بلا مانگی ہے. مولا آپ سب کو سلامت کر کے انشاءاللہ. بہت سی غور طلب میں سلامت نظر کرنے جا رہا ہوں. سلطنت خلد نہیں، تاج نہیں، واعظ
سے فقط کر دے وفا سلطنت خلد نہیں تاج نہیں وائز میں نے غازی سے فقط کر دے وفا مانگی ہے کی نہیں آج نظر آتے ہیں مولا باس تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں اوکے بے دست سخی ایسا زبردست ہے مولا ارے ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے ہیں اور خوشبو یہ تمنا تو نہیں میں نے بس پرچم غازی کی ہوا میں نے بس پرچم غازی کی ہوا مانگی ہے اور طاقتیں میں نہیں ہے مجھ میں لیکن شبیر سے ہے در سے ادا مانگی ہے لہر شبیر سے ہے در سے ادا مانگی ہے اور کیوں نہ ہو خالق اکبر کی نظر فطر سپر کیوں نہ ہو خالق اکبر کی نظر فطر سپر اس نے شبیر کے چھونے سے کیوں نہ ہو خالق اکبر کی نظر فطر سپر اس نے شبیر کے جھولے سے شفا مانگی ہے سب مل کے جواب دیں اس نے شبیر کے جھولے سے شفا مانگی ہے
اور کیسے ممکن ہے گوارش تلک نہ پہنچے لب ہے نام لب ہے نام مسکینہ کو دعا لب دینا میں سکینہ تو پورے کلام کا حاصل کلام شیخ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا تو سمجھ شیخ رو رو کے فرشتوں سے کہا محشر میں مجھ سے اللہ نے زہرا کی رضا شیخ رو رو کے فرشتوں سے کہا محشر میں مجھ سے اللہ نے زہرا کی رضا مانگی ہے ایک سلام دے جماعت ایک مرتبہ ایک سلام دے جماعت کاغذ پہ جو لکھا تھا بھی لے کے آئے تھے اس میں لکھا تھا کہ آپ اتنے بجے تک پڑھ سکتے تو ٹائم زیادہ ہے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں میں انشاءاللہ مل جل کے صلوات بھیجیے محمد جملہ بھی ہمارے مدرسے کے طالب علم ہم ساتھ میں پڑھتے رہے ہیں کافی سالوں کے بعد قبلہ کی زیارت ہو رہی ہے اور باعث شرف الحمدللہ کہ ان کی موجودگی اور کی خدمت میں جو ہے ہم کچھ پڑھنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ کی جسارت موقع ہوگا انشاءاللہ صلوات بھیجیے محمد مسلمانوں کرو ماتم مودت ایسی ہوتی ہے مسلمانوں کرو ماتم مودت ایسی ہوتی ہے عزا کے فرش پہ آؤ کیوں کہ جنت ہے مسلمانوں کرو ماتم مودت ایسی ہوتی ہے عزا کے فرش پہ آؤ کہ جنت ایسی ہوتی ہے عزا کے فرش پہ آؤ
کی جنت ہوتی ہے. حسین منی وانا من الحسین حسین ابن پیغمبر بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ تم مجھ سے اور میں تجھ سے محبت ہے. تجھ سے اور میں تجھ سے محبت ایسی ہوتی ہے. رومال فاطمہ سر پر جو باندھا ہر کے تو مبارک ہو تمہیں جنت شفاعت مبارک ہو تمہیں جنت شفاعت ایسی ہوتی ہے. کٹا کے سر کیا سجدہ زمانہ جانتا ہے. بتایا شاہ نے دیکھو عبادت ایسی ہوتی ہے. بتایا شاہ نے ہر ایک قاری ہر ایک حافظ سے کہتا ہے قرآن سن لو. سینہ کی نوک پر دیکھو سینہ کی نوک پر دیکھو تلاوت ایسی ہوتی ہے. لگا کر موت کو سینے سے کہتا ہے علی اصغر سنو حرمل علی والوں کی عادت ایسی ہوتی ہے. فرات فکر کو پانی پلایا اپنے ہاتھوں سے. فرات فکر سخی عباس کہتے ہیں سخاوت ہوتی ہے. مقطع کا آخری شعر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں. شاعر کو پورا دو مقطع کے اوپر نہ میں شاعر نہ میں
نہ میں ہوں آشنا فن سے نہ میں شاعر نہ میں عالم نہ میں ہوں آشنا فن سے بتانا تھا کہ زہرا کی عنایت ہے برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات نہ میں شاعر نہ میں عالم نہ میں ہوں آشنا فن سے بتانا تاکہ زہرا کی عنایت سی ہوتی ہے بار الہ یہ تیرا لطف و کرم ہے کہ تو نے محمد غال محمد کے صدقے میں سب سے پہلے ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے بنایا اور اس کے بعد ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے بنایا. اس کمتر دنیا میں ہمیں ان کا محب بنایا کہ جن کی ٹوکر کا نام دنیا ہے اور جن کے اختیار کا نام آخرت ہے. بار الہ یہ تیرا کرم ہے. جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں ذرا سنیے. بار الہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہماری آنکھوں کے اندھے کوے کو یوسف اشک عزا کی نعمت عطا کی ہے. بار الہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہماری آنکھوں کے اندھے کوے کو یوسف اشک عزا کی دولت عطا کی ہے. ایک وہ یوسف تھا جس کی خریدار زلیخا تھی. ایک یہ یوسف ہے جس کی خریدار زہرا ہے. محشر کی بھیڑ میں جب سب لوگ کنگال کھڑے ہوں گے عزادار حسین اشک عزا کی دولت ہاتھوں میں لے کے مالا مال کھڑا ہوگا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. حضرات ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں ایک نظام رکھا ہے اور نظام عبادات میں یہ ہے کہ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے بار الہ نماز پڑھوں گا میرا مقام اتنا بلند کر دے کہ مجھے فرشتوں کی صفوں میں بٹھا دے. بار الہ روزہ رکھوں گا میرا مقام اتنا بلند کر دے کہ مجھے فرشتوں کی صفوں میں بٹھا دے. زکوٰۃ دوں گا میرا مرتبہ اتنا بلند کر دے کہ مجھے فرشتوں کی صفوں میں بٹھا دے. البتہ یہ صرف مسلمانوں کی تمنا ہے. مومن کا مقام کچھ اور ہے. توجہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. مسلمان کی تمنا ہے ہر عبادت کے بدلے میں اللہ سے کہہ رہا ہے فرشتوں کی صفوں میں بٹھا دے. نماز پڑھی ہے مرتبہ بلند ہو فرشتوں کی صفوں میں بٹھا دے. حج کیا ہے مقام بلند ہو فرشتوں کی صفوں میں بٹھا دے. زکوٰۃ دی ہے مقام بلند ہو فرشتوں کی صفوں میں بٹھا دے. مومن کا مقام یہ ہے جب فرش بنا پہ مومن آتا ہے فرشتے تمنا کرتے ہیں ہمیں ان میں بٹھا دے. فرشتوں کی تمنا ہوتی ہے بار الہ ہمیں ان میں بٹھا دے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں آپ فرش بلا پہ جب بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھے ہیں مگر فرشتے آپ کو سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. خدا کو سلامت رکھیں. آپ بیٹھے ہوئے فرش اعظم کے آسمان پر ہیں مگر فرشتے آپ کو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں. حضرات ذرا دیکھیے نظام عقیدت میں مذہب شیعہ میں 4 ایسی بنیادیں ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ بنیادیں عطا کی ہے. نمبر 1 بعثت، نمبر 2 غدیر، نمبر 3 کربلا، نمبر 4
مہدویت. بعثت ہو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. یہ بعثت ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. بعثت ہمیں ملی ہے. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک, ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک, جبریل کے پر چلنے کا امکان ہو جہاں تک, نالے میں محمد کی رضا ہی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے, لہجہ ہے یہ حیدر کا تو خالق کی زبان ہے. پہلی چیز بعثت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عاشق رسول بنایا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا یہ شرف ہے. اللہ نے سب سے پہلے ہمارے دلوں پر محمد لکھا ہے, دھڑکنوں پر علی لکھا ہے, سینوں پر حسین ہے, بازوؤں پر عباس ہے. بس بعثت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. لیکن بعثت اس وقت تک قائم و دائم ہے جب تک غدیر ہے. غدیر بعثت کو سہارا دے رہی ہے. اگر غدیر نہ ہو تو بعثت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یعنی بعثت کو جو چیز سہارا دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ غدیر ہے. غدیر نہ ہو تو بعثت, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بعثت پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ غدیر ہے, یہ ولایت سے علی ہے کہ جس کے لیے زہرا نے سب سے پہلے دفاع کیا تھا. جب اعتراض ہوا تھا کہ علی کیوں گھر میں رہیں اور کیوں تقاضا کیوں نہیں کیا, بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا مسل و امام کا مسل کعبہ. خدا کو سلام, جس کو بات سمجھ آ رہی ہے, امام کی مثال کعبے کی مانند ہے. حاجی کعبے کے پاس جا کے طواف کرتا, کعبہ آگے نہیں جاتا. لہذا یہ غدیر ہے جو بعثت کو سہارا دے رہی ہے. غدیر ایک نظام مسلسل کا نام ہے, غدیر ایک اہتمام مکمل کا نام ہے, غدیر سرنامہ نوشت بشریت ہے, غدیر تحفظ حقوق انسانیت ہے, غدیر منشور بنی آدم ہے, غدیر آزادی لوح و قلم ہے, غدیر آزادی لوح و قلم ہے, غدیر آزادی لوح و قلم ہے, غدیر معیار ہدایت ہے, غدیر میزان ہدایت ہے, غدیر ختم نبوت کی دلیل ہے, غدیر حدیث میں ہو تو علی ہے, قرآن میں ہو تو ولی ہے. لہذا یہ غدیر ہے کہ جو بعثت کو سہارا دے رہی ہے. اور علی وہ جو بعثت کے لیے سہارا بنے, ہادی بن کے آئے. اور اللہ کی جب ہدایت آتی ہے تو کبھی نور بن کر, کبھی نذیر بن کر, کبھی بشیر بن کر, کبھی سراج منیر بن کر. یہی نور کو ہے دور پہ موسیٰ ہو گیا تھا, یہی نور کو ہے زیتون پہ عیسیٰ ہو گیا تھا, یہی نور بساط سلیمانی کے لیے قوت بنا, یہی نور سفینہ نوح کے لیے آیت بنا, یہی نور سراج منیر پر آلہ ہو گیا, فرش غدیر پر مولا ہو گیا. فرش غدیر پر مولا ہو گیا. عشق حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. تھکے نا لوگ, عشق حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے, یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے. یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے. بس چار بنیادیں ہیں. بعثت ہے, غدیر ہے, غدیر سہارا دے رہی ہے بعثت کو, اور غدیر اور بعثت کو جو چیز سہارا دے رہی ہے وہ ہے کربلا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. سرکار نے جو فرمایا تھا
حسین منی و انا من الحسین. یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے حسین مصطفیٰ سے ہے, مصطفیٰ حسین سے کس طرح. ہاں بقائے دین مصطفیٰ. اگر کربلا نہ ہوتی تو نہ غدیر کا کوئی فائدہ, نہ بعثت کا کوئی فائدہ. یہ کربلا ہے اور عجیب سرزمین محبت ہے یہ کربلا. اب دماغود میں ایسی محبت ہے کہ کہنا پڑا کہ محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا. محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا. محبت دشت بے پایا ہے جو منزل نہیں رکھتا. محبت ایک بھگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے. محبت پردے محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے. محبت کی نیاہ کربلا کی خاک میں ڈھونڈو. محبت عقل پرنی ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو. محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی, یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی, یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. بس بنیاد بعثت ہے, غدیر ہے, کربلا ہے اور مہدویت ہے. یہ مہدویت ہے جو کربلا, غدیر اور بعثت کو سہارا دے رہی ہے. اس دور میں ہر کوئی بھی عقیدہ رکھے, کسی نہ کسی منجی کا انتظار ہو رہا ہے. یہود میں دیکھیں آدھر سنیں کہ منزل ایک ہے, راستے مختلف ہے, آواز وہی ہے, لہجے مختلف ہے. یہودیت میں معاشے کا انتظار ہو رہا ہے, مسیحیت میں مسیح کا انتظار ہو رہا ہے, زرتشت میں سوشیالسٹ کا انتظار ہو رہا ہے, بودھا میں ہندو میں بودھا کا انتظار ہو رہا ہے, مترا کا انتظار ہو رہا ہے, اسلام میں مہدی کا انتظار ہو رہا ہے. آواز وہی ہے, لہجے مختلف ہے, منزل وہی ہے, راستے مختلف ہے. بس بعثت کو غدیر سہارا دے رہی ہے, غدیر کو کربلا سہارا دے رہی ہے, اور ان تینوں کو مہدویت سہارا دے رہی ہے. یہ ایک لمبا مقدمہ تھا صرف ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہ اگر مہدویت کربلا کو, غدیر کو, بعثت کو سہارا دے رہی ہے تو ان چاروں کو ذات سیدہ سہارا دے رہی ہے. خدا حسین کا واسطہ, خدا آپ کو سلام علیکم. یہ جو اتنا لمبا مقدمہ میں بنا رہا تھا, ذات سیدہ مہدویت کے لیے سہارا ہے, ذات سیدہ کربلا کے لیے سہارا ہے, ذات سیدہ غدیر کے لیے, بعثت کے لیے سہارا ہے. اس لیے کہ اگر زہرا نہ ہوتی, میں اکثر کہا کرتا ہوں, مصطفیٰ ہے وجہ خلقت کائنات, مگر مصطفیٰ کے لیے وجہ خلقت ہے زہرا. کیوں؟ لولا لما خلقتک الافلاک, لولا علی لما خلقتک, ولولا فاطمہ لما خلقتکما. مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا, علی نہ ہوتے نہ آپ کو خلق کرتا, نہ مصطفیٰ کو خلق کرتا, نہ کائنات کو خلق کرتا. اگر زہرا نہ ہوتی, لما خلقتکما, نہ علی کو خلق کرتا, نہ مصطفیٰ کو خلق کرتا, نہ کائنات کو خلق کرتا. اور دلیل چاہیے, اٹھائیے ذرا حدیث قصہ, یہ زہرا ہے کہ جس کے صدقے میں مصطفیٰ کا تعارف ہو رہا ہے. فاطمہ بابوہا, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے بابا ہے, وبالوہا وبنوہا. ہر تعارف میں فاطمہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے, یعنی سب کچھ زہرا ہے. سب کچھ زہرا منگا علیہا ہے. اسی لیے صادق آل محمد بیان فرماتے ہیں, اعجل فرجہ ہی مفروضہ الطاعہ علی جمیع خلق من اللہ من الجن والانس والطیر. زہرا کی اطاعت سب پہ فرض ہے, چاہے وہ نبی تھے, چاہے وہ وسیع تھے, چاہے وہ انس تھے, چاہے وہ جنات میں سے تھے.
यानी अगर नबी को नबूवत मिली है वमा तकामलत नबुव्वा इल्ला बिमुहब्बतिहा व बिफज़लिहा, नबी को नबूवत मिल रही है एक शर्त पे, पहले फजीलत ज़हरा का इकरार करो फिर तुम्हें नबूवत मिलेगी। जिसने अपनी मारिफत के मुताबिक इकरार किया वो नबी बने, जिसने ज्यादा इकरार किया वो उलुल अज़्म बने। जिन्होंने ज्यादा मारिफत ज़हर को हासिल किया वो क्या बने? उलुल अज़्म बने हैं। इसी के सादिक़ आले मोहम्मद बयान फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम वमन अरफ़ फ़ातिमतु ज़हरा हक़्क़ मअरिफ़तिहा फ़क़द अदरक लैलतल क़द्र। जिसने मेरी जद्दा ज़हरा की मारिफत को हासिल कर लिया तो वो ये समझे कि उसने शब क़द्र की मारिफत को हासिल कर लिया। हज़रात अगर तवज्जो है कुछ और मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अब हज़रात से गुजारिश भी थोड़ा थोड़ा आगे आगे तशरीफ लेके आए ताकि आने वालों के लिए जो है जगह कम ना पड़ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। वअज्जिल फरजहुम, परवरदिगार आलम ने कुरान में अगर आप देखें कुछ ऐसी आयतें हैं कि जिसमें पंजतनिबात सबके सब शामिल है। तब आयत तथहीर है, पंजतनिबात इसमें शामिल है। आयत मुबाहिला है, पंजतनिबात इसमें सबके सब शामिल है। सूरह अल अदा की 18 की आयतें हैं, सबके सब उसमें पंजतनिबात शामिल है। लेकिन क्या आपने सुना है, बहुत तहकीक के साथ बता रहा हूँ और उस्ताद के दर्स से सुनकर ये बात कह रहा हूँ, किसी भी इमाम की शान में पूरा का पूरा सूरा नाज़िल नहीं हुआ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में 300 आयात हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन पूरा का पूरा सूरा नाज़िल नहीं हुआ। न मुस्तफा की शान में पूरा का पूरा सूरा नाज़िल हुआ है, न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में पूरा का पूरा सूरा नाज़िल हुआ है, न हसनैन अलैहिस्सलाम की शान में पूरा का पूरा सूरा नाज़िल हुआ है। जिस हस्ती की शान में पूरा का पूरा सूरा नाज़िल हुआ है, और सूरा ऐसा कि जो कलिमात इसमें है पूरे कुरान में कहीं पे नहीं है। कुछ फज़ाइल के साथ वक्त है, मैंने कहा कुछ इल्मी गुफ्तगू भी हो जाए, बहुत अच्छी है। बस सिर्फ ज़ात सैयदा है कि जिनकी शान में पूरा का पूरा सूरा नाजिल हुआ है, और नाजिल होने की शान अजीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना। अरबी कायदे में है, उलमा हजरात तशरीफ फरमा है, अल्लाह जब बिला वास्ता कुछ कहना चाहता है तो कहता है हम। इन्ना, अगर बावासिता हो तो कह रहा है इन्नी, जिस तरह इन्नी खलक़तु समाअ मबनिया वला अर्दम मबनिया वला शम्सन मुनीरा वला कमरन मुज़ीआ। बस इन्ना अलग है, इन्नी अलग है। अच्छा, एक और खूबसूरत बात है, कुरानी तहरीर आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जाऊं। बिस्मिल्लाह। 4 ऐसे सूरे हैं जो इन्ना से शुरू होता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन अजीब बात है, जब फलसफा है बाखुदा, जरा देखिए खूबसूरती, जरा कुरान की जरा देखिए। पहला सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। दूसरा सूरा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। आज लग रहा है बातें बहुत तगड़ी होने लगी है।
سورہ سورہ قدر، تیسرا سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، چوتھا سورہ انا ارسلنا نوحا. کیا فلسفہ ہے. انا اعطینا، سب سے بڑی عطا ہو تو انا آتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سب سے بڑی کتاب ہو تو انا کا استعمال ہوتا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو سب سے بڑی فتح ہو وہاں پہ انا کا استعمال ہوتا ہے. جب بزرگ نبی کی بات ہو تو انا ارسلنا نوح، بسم اللہ، وہاں بھی انا، یہاں بھی انا، وہاں بھی انا، وہاں پر بھی انا. اب روک رہا ہوں، آپ ذرا سنیے. اعطینا، ہم نے دے دیا. تو کے ساتھ عطا ہو تو اس کا مطلب ہے دے دینا. اگر تھا دو نقطوں کے ساتھ ہو اس کا مطلب ہی دے دینا. تو حضور فرق کیا ہے؟ فرق قرآن خود بتا رہا ہے. اگر عطا ہو دو نقطوں کے ساتھ تو خدا کبھی بھی کسی وقت واپس لے سکتا ہے. اگر دو نقطوں کے ساتھ ہو تو اگر دے دیا ہے تو واپس لے بھی سکتا ہے. کیسے؟ سورہ اعراف میں بلعم بعورہ کو اس میں اعظم ملا تھا. کیوں لیا گیا؟ ولی یہ وقت کی مخالفت کر رہا تھا. آواز آئی وَآتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ، ہم نے دیا تھا، ہم نے واپس لے لیا. لیکن جو عطا تا اور زا کے ساتھ ہو، جب دے دیا تو دے دیا. اور جب دے دیا، جب عطا کر دیا تو پھر عطا کر دیا. جب عطا ہے، قرآن ملا بیٹھے رہے، نبوت ملی بیٹھے رہے، رسالت ملی بیٹھے رہے. مگر جب فاطمہ قرآن مجسمہ کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صامت جزا ہے، قرآن مجسم ادا ہے. انا اعطینا کل، کہا کا ضمیر استعمال ہوا ہے. اور یہ نہیں کہا انا اعطینا رسل، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو عطا نہیں کہا، صرف آپ کے لیے. ماشاءاللہ. یہ کون سی کہا ہے؟ حمد نے کیا پڑھا؟ ایاک، صرف تیری عبادت، صرف تمہیں عطا کرنا ہے. اللہ اکبر، صرف تمہیں عطا کرنا ہے. انا اعطینا کل کوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. اچھا، عطا کے بعد حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ماشاءاللہ. اگلی آیت میں آواز آئی فصل. اب عربی میں یہ ہے کہ وصل نے نہیں کہا، فصل نے کہا. وصل دے اگر ہو اس کا مطلب یہ ہے جب موقع ملے تو نماز پڑھ لینا. فصل دے کا مطلب یہ ابھی کے ابھی، ابھی کے ابھی نماز پڑھو. فصل لے ربک وانحر، عطا بڑی ہے، قربانی بھی. محروم کو کیا جاتا ہے، قربانی بھی جو ہے وہ بڑی ہو. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ جو کہتے تھے کہ پیغمبر کی نسل قط ہو چکی ہے، یہ معجزہ ہے، قط نہیں ہوئی. دن بدن سادات کی نسل بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، چیز ایک ہو مگر برکت زیادہ ہو. کس طرح؟ اس طرح کہ آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں جس میں محبت اہل بیت نہ ہو، پورا سورہ ماہ رمضان میں پڑھیں، کھڑے ہو کے کبھی گردن یہاں جھک جائے کبھی وہاں پہ، اس 1,00,000 رکعت سے کہیں گنا زیادہ یہ 100 عدد تسبیح زہرا. آواز بلند تر صلوات.
عاجل فرجهم. کوثر سے مراد جو ہے وہ ذکر کثیر ہے، خیر کثیر ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ہمارے نصیب میں خیر کثیر کو لکھا ہے. حضرات دیکھیے محمد و آل محمد جتنی بڑی نعمت خدا نے ہمیں عطا کی ہے، تو پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہے تو پھر انشاءاللہ توفیق ہو تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. دیکھیے صرف محبت خدا انسان کو جنت تک نہیں لے کے جا سکتی، نہ محبت مصطفیٰ صرف انسان کو جنت تک لے کے جا سکتی ہے. محبت زہرا شرط ہے، تو پھر کیا تم جنت میں جاؤ گے؟ نہیں. نہ محبت زہرا، گھبرا گئے، نہ محبت مصطفیٰ، نہ محبت خدا. شرط یہ ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں جنت کی آخری شرط یہ ہے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، ویسے ہماری جنت کربلا ہے، میں نے اپنے شہر میں کہہ دیا ہے. عرض کرنے جا رہا ہوں کہ صرف محبت زہرا کافی نہیں ہے. کیوں؟ دلیل ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں کذبا من ادعا محبتنا ولم یتبرا من عدونا. جھوٹا ہے وہ جو ہماری محبت کا اقرار کرے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے. جھوٹا ہے. سوشل میڈیا میں آ کے محبت کا اقرار کرتے باخدا وہ کافی نہیں ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں کذبا من ادعا محبتنا ولم یتبرا من عدونا. جھوٹا ہے وہ جو ہماری محبت کا اقرار تو کرتا ہے مگر دشمنوں سے برات کا اظہار نہیں کرتا. علی سے عشق کرنا ہے تو اتنا جان لے دنیا، محبت کی سند محبوب کے دشمن پہ لعنت ہے. اور پھر شاہ خراسان امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں خراسان فرماتے ہیں کمال الدین محبتنا وبراءت من عدونا. دین کے کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو صرف نماز سے نہیں پہنچ سکو گے، صرف عبادت سے نہیں پہنچ سکو گے. کیوں؟ جس نے 6000 سال عبادت کی تھی جس نے 6000 سال عبادت کی وہ انجام ہوگا. اگر تم اپنے دین کے کمال کو چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کمال الدین میں ولایتنا و براءت من عدونا. صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف محبت کافی نہیں ہے. امت کاش اس معرفت کو سمجھ لے، امت کاش اس معرفت کو سمجھ لیتی. مولا پر کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. علی یہ مظلوم سے جب پوچھا گیا تھا ابا حسن غریب کسے کہتے ہیں؟ سادات تشریف فرما ہے غریب کسے کہتے ہیں؟ وہ فاتح خیبر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. سائل نے کہا مولا اگر جسارت ہوئی ہے تو معذرت چاہتا سوال ٹھیک تھا مگر تکلیف بہت ہوئی ہے. مولا وہ کیسا؟ اگر جاننا چاہتے ہو غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب وہ نہیں ہوتا کہ کسی کا کوئی ہمدرد دوست نہ ہو. غریب وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس دولت نہ ہو.
سائل نے رو کر کہا مولا غریب کسے کہتے ہیں؟ علی نے جواب دیا غریب وہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ناموس کو تماچا لگا۔ غریب وہ کہ جس کی آنکھوں کے سامنے فاتح خیبر کے تماچے لگے۔ ایک جملہ آیت اللہ کافی پڑھتے تھے علماء حضرات تشریف فرما ہے۔ آیت اللہ کافی جب مسائل پڑھتے تھے وہ یہ فرماتے تھے کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے پردہ کرے؟ علی مظلوم جب گھر واپس آئے زبرا نے اپنا چہرہ کیوں چھپا لیا؟ اس لیے کہ علی شرمندہ آگ لگائی گئی، دروازہ گرایا گیا، کاش من یہیں تک بس کرتا تھا۔ آگ کے شعلوں میں نواز بلند ہوئی میرا موسے اور سننا چاہتے ہیں اجازت لے کے پڑھ رہا ہوں صرف پہلو صرف پسلیاں نہیں صرف محسن شہید نہیں ہوا عرب کے ہاں پرانے دروازوں میں بڑی بڑی کیلیں وہ گرم کیل سے لگا کے پکڑوں مسائل کے وہ پہلو پڑھوں گا جو علماء خوضہ پڑھتے تھے۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان کو جب چوٹ لگتی ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، جب ہوش آ جائے سب سے پہلے اپنا ہاتھ وہاں پر رکھتا ہے جہاں پہ زارا کے ہاتھوں میں جب تازے آنے لگے، زارا کے ہاتھوں پہ جب گلا پہ شمشیر لگا، بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ہوش آیا سادات آپ کی مازارہ پہ بڑا ظلم ہوا۔ زارا کو جب ہوش آیا، جب بھی میں جملہ پڑھتا ہوں میرا جگر پھٹتا ہے۔ زارا کو جب ہوش آیا نہیں کہا میرا موسے، میں کہا پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، ایک جملہ رو کر کے دیے علی کہا ہے۔
درد پہلو آیت اللہ ساریان مصائب جناب سیدہ پڑھ رہے تھے. آقا فرماتے ہیں مجلس تمام ہوئی, مصائب تمام ہوئی, لوگوں نے خوب کریا کیا, مگر اس شخص کو میں نے ایک اپنا کتنی دعائیں سے گریا کر رہا تھا. اللہ فرماتے میں نے جا کے اس کو تسلی دی, تازیہ درس کی. میں نے کہا کون سی ایسی بات آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دی؟ یہ شخص رو کر کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں, مجھے احساس ہے جب کسی ہڈی میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے رات کو تکلیف ہوتی ہے. میں سوچ رہا تھا سارا کی کئی پسلیاں کرتے ہوئے تھے. کہیں بسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, مجھے احساس ہے کس طرح بی بی ایک ہاتھ پہلو پہ ایک ہاتھ اس لیے زبران کو جب غسل دیا جا رہا تھا مولا علی نے سب سے کہا تھا بلند بلند آواز سے نام ہوئے کیوں مولا عزت پر زمان. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے علی فاتح شیر خدا خود اچانک بلند بلند آواز سے رونے لگے. دل فضا فرماتی ہے میں نے کہا مولا جزارت نہ ہو, ابھی آپ نے خود فرمایا بلند بلند آواز سے پریشان نہ ہو. سننا چاہتے سن کے گریا کرنا ہے. یا علی آپ کیوں خود بلند بلند آواز سے گریا کر رہے ہیں؟ علی نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھا, اس لیے برداشت نہ کر سکا. آج مجھے پتا چلا زہرا جب تیاری مکمل ہوئی. کفن پہنایا گیا, بندے کفن باندھ لیے گئے. علی بچوں کو باری باری بلا رہے, بچوں ماں کا آخری دیدار کرو. ایک ایک بچہ آیا آپ کی زیارت کے لیے, مگر جب حسین ختم کر رہا ہوں برداشت نہیں کر پائیں گے.
कुछ नहीं कहा, आसमान माँ के सीने पे रख दे, एक जुमला रोकर फरमा दे अम्मा, अम्मा, मुझे आखिरी बार अपने सीने से लगाना, बंदे कफन टूट गए, सारा की दोनों हाथ कफन से निकले, हुसैन को सीने से लगाती है। मैं कहूँ मेरा हुसैन, आपको आपकी मज़ार में सीने से लगाया, मगर खत लगा जब सकीना आपके सीने पे सब लग गए बाबा, हुसैन सकीना